إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، وقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اگرچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کل جو مجلس تھی اس میں اس لیے کی گئی تھی کہ زائرین نظر آ رہے تھے جو شاید آج ارادہ تھا ان کا کربلا معلیٰ جانے کا، تو اگرچہ اس آیت کی تلاوت تو خاص زیارت کے حوالے سے ایک آدھ گزارشات کرنا تھی اس لیے کی گئی، مگر پھر بھی اس آیت میں دو ایسے پیغام ہیں جو ہمارے اس سال کے 1439 ہجرہ عشرہ زینبیہ کی دو مجلسوں میں بہت زیادہ اہم بن کے آئیں گے۔ ایک جو 8ویں امام کی شہادت کی ایک مجلس ہوگی تو امام کا نیشاپور کا واقعہ، وہ سورہ نساء کی اس آیت کی بہت ہی اہم فقہی وضاحت ہے، امام کا وہ واقعہ، تو وہ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو جب وہ 2-3 دن کے بعد شہادت کی مجلس ہوگی اس میں بیان ہوگا، اور پھر چہلم کی مجلس میں جابر ابن عبداللہ انصاری کی زیارت اس کے حوالے سے، تو یہ آیت 3 مرتبہ ہماری 3 الگ الگ مجالس کا اصل عنوان بنے گی۔ پہلی مجلس ہو گئی 8ویں امام کی شہادت اور چہلم، لیکن آج بھی اس آیت کی تلاوت اس لیے کی گئی کہ آج تو مجھے اپنے اصل موضوع پہ بات شروع کرنا، تو اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے یہ آیت، اگر یہ لوگ، یہ ترجمہ کر رہا ہوں، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، یعنی گناہگار، تیرے پاس آئیں، تیرے پاس یہ ہے زیارت، اور اللہ سے توبہ کرے اور تو ان کے حق میں دعا کرے، زیارت کی پہلی شرط، زیارت کا حکم تیرے پاس آ، پھر زیارت کی پہلی شرط اور تو ان سے راضی ہو، تب یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت نازل کرنے والا پائیں گے۔ یہ خالی ابھی ترجمہ، اور جس دوسری آیت کی تلاوت کی گئی آج سورہ یاسین کی مشہور آیت، اور اصل عنوان وہی کہ اے آدم کے بیٹو، بات مومنوں سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں، آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اب وہ عہد کب لیا گیا ہم کو تو یاد ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم نے 2 جگہ پہ یہ پیغام دیا، ایک یہ کہ الستو بربکم، ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا، پوچھا تھا میں تمہارا رب، کب پوچھا؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں آ رہا ہے۔ اور ایک یہ آیت کہ کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ کب لیا تھا یہ عہد؟ ہمیں یاد نہیں۔ تو ہمارا رب ہے، تو کہہ رہا ہے قرآن میں
شیطان کی عبادت نہ کرنا یہ بھی تو کہہ رہا، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں یاد نہیں. تو کیا ہر وقت میموری میں یہ چیزیں رکھنا وہ ضروری ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں اس کو شامل کیا گیا؟ یہ انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. اور دوسری بات کہ یہ نہیں کہا کہ شیطان کے راستے پہ نہیں چلو. عبادت، شیطان کی عبادت تو صرف ایک چھوٹے سے فرقے کے علاوہ، جسے انگریزی میں شاید کلٹ کہتے ہیں، شاید، اور تو دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں. افریقہ کے جنگلوں میں مل جائیں گے، یا جیسا میں نے کہا کہ نارتھ امریکہ میں بھی کچھ کلٹس ہیں کہ جہاں مل جائیں گے، لیکن بحیثیت مذہب. اور قرآن تو ڈائریکٹ ہم سے کہہ رہا. اب یہ عبادت کیا ہے؟ اب یہ آیت کا خالی ترجمہ آج کرنا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلی آیت پر بات شروع کر کے اس سے ہم اس دوسری آیت پہ جائیں گے. مگر پہلی آیت ہی زیارت والی آیت، تو کل بھی تلاوت ہوئی، آج بھی تلاوت ہوئی. اس آیت کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کو ملائیے. اب یہ خالی آیتوں کو ابھی ملایا جا رہا ہے، اس کے فوراً بعد آج کی مجلس کا اصل موضوع شروع ہوگا. زیارت جو آیت میں تلاوت کر رہا ہوں یہ ہماری اور آپ کی زیارت کے لیے. لیکن جو حکم ہمیں دیا گیا، پہلے خود رسول نے اس پہ عمل کیا. بلکہ سورہ یونس، سورہ نمبر 10، اس میں پیغمبر نے اپنی رسالت کی ایک دلیل یہ پیش کی مکے کے کافروں کے سامنے. سورہ یونس مکی سورہ، اور ایسے وقت کا سورہ جب مکے والوں کی مخالفت اپنے عروج پر تھی. ان کے سامنے اپنی رسالت کی ایک دلیل یہ پیش کی کہ میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں. لفظ 40 آیت میں نہیں، میں تمہارے درمیان ایک طویل مدت رہا ہوں. تم نے میرے کیریکٹر کو دیکھا، کون سی ایسی چیز تمہیں میرے کیریکٹر میں غلط نظر آئی کہ آج تم میرے اس دعوی رسالت پہ شک کر رہے ہو؟ میں بات کو بہت سمیٹ کے کر رہا ہوں کہ بات اکثر میرے کنٹرول سے نکل جاتی ہے. تو ہر چیز پہ خود عمل کیا، بلکہ پہلے عمل کیا پھر حکم دیا. کہ تربیت اولاد کا سب سے پہلا اصول ہے اولاد. اب یہ اتنا آج کل پاپولر سبجیکٹ ہو گیا کہ ہر عالم، ہر ذاکر، ہر خطیب اس ٹاپک پہ تو ضرور بات کرتا. تربیت اولاد، تربیت اولاد کا پہلا اصول یہی کہ اولاد کو زبان سے کوئی چیز بھی بعد میں بتاؤ، پہلے اپنے کیریکٹر کو اس طرح اس کے سامنے پیش کرو کہ وہ خود بخود اس پہ عمل کرتا چلا جائے. یہ بھی ایک مجلس ہوگی بعد میں، ابھی تو بہت مختصر ایک جملہ. بلکہ تربیت اولاد کیوں؟ اسلام نے پوری تبلیغ، پریچنگ یا امر بالمعروف، ہر چیز کا دار و مدار اسی بات کو قرار دیا. مشہور حدیث ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، مجلس کی برکت سے یا مجالس کی برکت سے اتنا ہر ایک کو معلوم ہے کہ 5ویں امام کے زمانے میں ذرا سا ایک فری ہینڈ شیعت کو ملا تھا. وہ سختیاں اور پابندیاں کم ہو گئی تھیں، اور وجہ بنو امیہ اور بنو عباس کی انٹرنل پولیٹکس تھی. گرچہ یہاں پہ میں ایک سوال ضرور کرتا ہوں اپنے مجمع سے، آپ سے بھی سوال کروں گا، جواب نہیں دوں گا، کیونکہ جواب میں ہمیشہ دیتا ہوں ایام اضحیٰ کے تیسرے عشرے میں چوتھے امام کے حوالے سے. اور وہ یہ کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کا مدرسہ بہت مشہور، احکام دین بتائے، قرآن، حدیث، فقہ، اور ماحول ایسا کہ امام کو آسانی سے موقع مل رہا ہے شیعت کو پھیلانے کا. یعنی شیعت مینز ٹرو اسلام، اسلام کو پھیلانے کا. مگر یہ مدرسہ چوتھے امام نے قائم کیا تھا، 5ویں نے نہیں. 5ویں نے اس کو آگے بڑھایا.
چھٹے نے اسے اور آگے بڑھایا. تو چوتھے امام کے بارے میں جملہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ جبکہ چوتھے امام کے زمانے میں بھی بنو امیہ نے چوتھے امام کو ایک طرح کا فری ہینڈ دے دیا تھا. آرڈر تھے یزید کے اپنے آرڈر سے. جب اس کی فوج نے کربلا کے بعد مدینے پہ اٹیک کیا، پورے مدینے کو تباہ کر دو، روضہ رسول تک کا احترام باقی نہ رکھو، قبر رسول پہ شراب، منبر رسول پہ بندر، مسجد النبوی کے اندر گھوڑے، یہ سارا وہ اس وقت کا ماحول تھا. واقعہ حرہ جو یزید کا اٹیک، اگر آرڈر تھے چوتھے امام کی جانب رخ نہ کرنا، انہیں کچھ نہ کہنا. نہ صرف یہ کہ یہ جملہ، بلکہ اس کے بعد وہ جملہ بھی یزید نے، وہ ظالم، وحشی، جنگلی، خونخوار، کیا کچھ مدینے میں انہوں نے نہیں کیا. آج ایک نیوز آ رہی تھی انڈیا سے، یعنی ایسی بےہودہ قسم کی خبر کہ ممبر پہ پڑھنا بھی اچھا نہیں لگ رہا. 100 سالہ خاتون، آج ہی کی نیوز، 100 سال ریپ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ مر گئی، اور وہ اب ایک کیس چل رہا. لیکن مدینے کے اندر یزید کی فوجوں نے تو اصحاب رسول کی ماؤں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ جو اعمال انجام دیے، اس حال اور ایسے وحشی سپاہی. لیکن چوتھے امام کی جانب ایک بھی نہیں گیا. جو جنگلی ہے، وحشی ہے، اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے، مگر اتنے سخت آرڈر تھے. اور جو میں نے کہا، جو جملہ میں نے بیچ میں کاٹ دیا، وہ یہ، اس ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ان کے گھر میں جا کے پناہ لیتا، اسے بھی کچھ نہ کہنا، مجرم ہے اکارڈنگ ٹو یزید لا، پکڑنا ہے اس کو. چوتھے امام کے گھر میں چلا گیا، اب کچھ نہ کہنا، واپس آ جانا. دیکھیں یہ یزید کے یہ آرڈرز. تو چوتھے امام نے اپنے گھر کو ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ بنا دیا. مدینے کے گھر میں تو اتنی جگہ نہیں تھی. وہ جو باغ سلمان فارسی مدینہ شہر سے ملا ہوا تھا، اب تو ہارٹ آف دا سٹی ہے، جو ہر شہر کے ساتھ ہوتا. کتنا بڑا باغ ہے، 4000 سے زیادہ لوگوں نے، عورتوں نے وہاں پناہ لی. مردوں نے یہی کیا کہ اپنی عورتوں کو وہاں بھجوا دیا. عورت کی عزت وہ بچ جائے. اور ان عورتوں کا ایک جملہ بھی ہے تاریخ میں کہ ہم نے زندگی میں اپنے باپ، بھائیوں، شوہر کے گھر میں اتنا آرام و سکون نہ پایا جتنا آرام و سکون ہم نے چوتھے امام کے گھر میں پایا. اور اس میں بنو امیہ کی بھی کچھ فیملیز تھی. اب یہ میں نے کہا نا، یہ چوتھے امام کی سیرت، چوتھے امام کے واقعات، وہ جو عشرہ میں پڑھتا ہوں چوتھے امام کا، اس میں یہ تفصیل کے ساتھ بات آتی ہے. اس جملے کے بعد یہ جو پناہ لینے والے بنو امیہ کے کچھ افراد بھی، زیارت عاشورہ میں پورے خاندان پہ لعنت کی گئی ہے، مگر امام نے ان کو پناہ دی. میں حسین ابن نمیر کا واقعہ نہیں پڑھتا ہوں، پھر تو پوری مجلس چوتھے امام کے حالات پہ چلی جائے گی. وہ خالی ایک انڈیویجول کے ساتھ امام کا مہربانی کا سلوک نہیں تھا، سب کے ساتھ. یہاں بھائی کا، اور اولاد والدین کا، اور شوہر بیوی کا، اور بیوی شوہر کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں. لیکن سوال میرا اس کے بعد کہ چوتھے امام یزید جیسے حکمران نے اتنا فری ہینڈ دے دیا، اور اس کے بعد چوتھے امام نے مسجد میں مدرسہ قائم کیا، اور اسی کو 5ویں اور 6ٹھے نے آگے بڑھایا. مگر لفظ مگر کے بغیر تو میری مجلس چلتی ہی نہیں ہے. مگر یہ کیوں کہا جاتا کہ ذرا سا سہولت کا زمانہ 5ویں اور 6ٹھے کا تھا، چوتھے کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ خاص اس کا ریزن، وہ ریزن پورا ایک عشرہ. اور چونکہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. خالی انٹرنیٹ پہ نہیں، میری باوجود ہر قسم کی ریکویسٹ کے 7 مختلف چینل پورا عشرہ دن میں 3 بار وہ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں. بچوں تک کو زبانی یاد ہو گیا، میں بھول چکا ہوں. تو خیر، وہ اس لیے میں آپ کے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اگر آپ نے ابھی وہ باتیں سنی ہے تو جلدی ریپیٹ تو میں کرتا ہوں،
ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ بھائی مت آئیے، لیکن اس وقت بات کہیں سے کہیں چلی گئی کہ چوتھے امام مدرسہ قائم کیا اور پانچویں امام سے زیادہ عرصہ، پانچویں امام کی امامت کتنے سال؟ ہارڈلی 20، لیس دین 20۔ چوتھے امام 35 سال، مگر نام پانچویں کا آتا، چوتھے کا اتنا نام نہیں آتا۔ اس حوالے سے نازاداری اور شیعت، وہ تو چوتھے امام کا نام ہے، لیکن وہ جو کہا ذرا راحت کا زمانہ تھا اور بنو امیہ اور بنو عباس لڑ رہے تھے، ایک بہت ہی خاص اس کے پیچھے ریزن ہے کہ چوتھے امام کا نام کیوں نہیں آتا۔ وہ عشرہ سجادیہ، پانچویں امام۔ اب پانچویں امام اپنے شیعوں کی ایک ذمہ داری لگا رہے ہیں، کونو دعاۃ الناس۔ جب ذرا سا ماحول ٹھیک ملا تو تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، جب تمہیں ذرا سا ٹھیک زمانہ ملا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلڈنگیں کھڑی کرو، بینک بیلنس بڑھاؤ، نئی سے نئی گاڑیاں خریدو، دنیا بھر کی عیاشی کرو۔ اب اگر تمہیں ذرا ٹھیک زمانہ ملا آرام کا، ظالم کی توجہ ان کے اپنے انٹرنل پرابلم کی وجہ سے تمہاری جانب سے ہٹ گئی، تو اب تمہارا کام ہے کونو دعاۃ الناس، دنیا کو دین کی تبلیغ کرو، ہماری جانب لے کر آؤ۔ یہ جملہ آپ کے لیے بھی ہے، آپ سے زیادہ۔ میں پاکستان میں رہنے والے صاحبان ایمان کو یہ بات بتاتا ہوں۔ ابھی میں لاہور، اسلام آباد، کراچی تینوں جگہ مجلس پڑھ کے آیا۔ اس وقت کچھ پاکستان کے حالات ایسے بن گئے کہ دشمنان اہل بیت آپس کے اندر الجھ گئے ہیں، یا یہ کہ ایک لفظ پاکستانی لوگ سمجھیں گے، ہے کوئی جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہو، شاید بہت سارے ہیں، تو کہ اس وقت ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پرابلم ہو رہے ہیں، نتیجے میں ذرا سا راحت و آرام کا زمانہ صاحبان ایمان کو مل گیا۔ مکمل سیفٹی اور پروٹیکشن تو مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ زمانے کا امام نہ آ جائے، لیکن ایز کمپیئر ٹو 10 ایئرس اور 15 ایئرس، ود ڈیو ریسپیکٹ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹورنٹو میں کتنے لوگ ایسے جن کو یہاں کا سٹیزن شپ ملا ہی اس بیس کے اوپر کہ وہاں کے حالات اتنے زیادہ خراب تھے، اب کچھ ٹھیک ہوئے، اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان گروپنگ ہو گئی، جو ان کا، بہت ہی سلینگ لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو ان کا مائی باپ تھا، اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ ان کے سر سے اٹھا لیا، وہ اپنے پرابلمز میں الجھ گیا۔ بہت ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں، قیادت بوڑھوں سے زیادہ جوانوں کے ہاتھ میں آ گئی، پاگل قسم کے سربراہ دنیا میں حکومت کرنے لگے، تو یہ اس سب کے نتیجے ذرا راحت و آرام کا زمانہ ملا، پاکستان کی بات، لیکن کیا نتیجہ نکلا کہ آپ دین کی تبلیغ شروع کر دی، اب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب تک دشمن سر پہ تلوار لے کے کھڑا تھا، بڑا اچھا ماحول رہا تھا ہمارے یہاں، سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے تھے، اب ذرا وہ ہٹا، اب آپ فیس بک پہ بیٹھنے والے، واٹس اپ ہر وقت آپ کے ہاتھوں میں، روزانہ آپ کو خبر ملتی ہوگی، فلاں مجلس میں جھگڑا ہو گئے، فلاں خطیب کے ساتھ پرابلم آیا، فلاں جگہ پروگرام نہیں ہونے دیا، فلاں جگہ یہ مسئلہ ہوا، ایک دم سے یہ سلسلہ بڑھ گیا۔ کیا ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے ضروری کہ لشکر جنگی اور القاعدہ اور داعش ہر وقت ہمارے سر پہ تلوار لے کے کھڑے؟ خیر، اب یہ تو ایک چھوٹی سی بات بیچ میں ایسی آ گئی جس کا اتنا تعلق آپ سے نہیں، لیکن جو اصل اصول بتا رہا تھا کہ پانچویں امام نے کہا کہ دیکھو حالات کچھ بہتر ہوئے، جب حالات خراب تھے پانچویں سے پہلے تو کیا ہوا تھا؟ گھر جلائے گئے تھے، کاروبار ختم کیے گئے تھے، جوانوں کو شہید کیا گیا تھا، شیعت پر مظالم ہوئے تھے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے ظالم انسان، یہ شاید ہیومن ہسٹری کا، حجاج ابن یوسف، وہ پانچویں امام سے جسٹ بیفور تو گزرا، اتنا ظلم۔ اب ذرا حالات ٹھیک ہوئے، فوراً صاحبان ایمان اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے میں لگ گئے۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ لمبی لمبی ہسٹری ہے، اور ہسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ ادھر میں چلا گیا تو واپس اپنے موضوع پہ آخری مجلس تک نہیں آؤں گا۔ اب صاحبان ایمان ذرا سانس لینے کا موقع ملا، اب اپنے حالات ٹھیک کرنے لگے، جاب، بزنس، بچوں کی تعلیم،
مکانات، وہ جو کچھ بھی ہوتا، اس وقت پانچویں امام کی حدیث آئی کہ یہ حالات ٹھیک ہوئے اس لیے نہیں کہ تم اپنی زندگی بناؤ، کرو اس سائیڈ میں، لیکن کونوا دعاۃ الناس، تمہاری پہلی ذمہ داری ہے، موقع ملا ہے تو اب انسانوں کو ہماری جانب بلاؤ، الناس عام انسانوں کو، دعاۃ الناس ہماری جانب۔ لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ بھی امام نے بتا دیا، لیکن مختصر سی حدیث، حکم بھی آیا، طریقہ بھی آیا، کونوا دعاۃ الناس، تمام انسانوں کو ہماری جانب بلاؤ۔ وہ جو لوگ اس وقت کے صاحبان ایمان یا شیعہ کر رہے تھے، غلط نہیں کر رہے تھے۔ پہلا موقع مل رہا ہے کہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتے ہیں، پہلا موقع مل رہا ہے کہ ان کی عورتیں عزت و آبرو کے ساتھ گھر سے باہر جا کے واپس آ سکتی ہیں، لیکن امام نے کہا اصل ذمہ داری وہ نہیں۔ اچھا، اب طریقہ کیا بتایا؟ بغیر السنتکم، دنیا کو ہماری جانب بلاؤ، لیکن خبردار زبان کے ذریعے نہ بلانا۔ ہمارے ہاں سارا زور ہی زبان پہ ہوتا، ہمارے ہاں ساری تبلیغ ہی زبان پہ ہوتی، ہمارے یہاں امر بالمعروف سمجھائی زبان کو جاتا۔ مثلا کل ایک مومن نے بعد میں مجلس کے بعد ہاتھ ملاتے ہوئے، میں بھی جلدی میں تھا وہ بھی جلدی میں تھے، ایک بات کہہ دی کہ مولانا اگر کوئی خطیب یا اسپیکر وہ باتیں پڑھ رہا تھا جو آپ نے بتائی تو آپ نے کھڑے ہو کے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اچھا، اب اس کے اندر کچھ چیزیں تو ان کے گیس ہیں، یہ گیس انہوں نے لگا لیا کہ میں نے اعتراض نہیں کیا ہوگا، کہ میں نے کل پورا تو نہیں پڑھا، میں نے کہا میں بیٹھا تھا یہ پڑھا گیا، پھر میرا ری ایکشن کیا تھا یہ تو میں نے نہیں بتایا، کیونکہ میں کل کی مجلس سے بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ امام کا ذکر کم ہو رہا ہے، میرا ذکر زیادہ ہو رہا ہے، ہر دوسرے جملے میں اپنی بات تو میں نے مختصر کیا۔ تو پہلے تو انہوں نے ایک اندازہ لگا لیا کہ مولانا نے ہم کو بتایا خود خاموش رہے ہوں گے، کیسے آپ کو پتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا اس وقت، کھڑے ہو کر احتجاج نہیں کیا یا خطیب کو اس کی غلطی نہیں بتایا، اندازہ۔ اور پھر اندازے کے بعد آگے مسئلہ شرعی مجھے سمجھایا کہ آپ کو بولنا چاہیے تھا، اس لفظ بولنا چاہیے تھا سے میں یہ آج کی اس مجلس کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو سب کچھ زبان سے بول دیا تو سمجھا ذمہ داری ادا ہو گئی، زبان سے نہیں بولا تو سمجھا کہ اس آدمی نے بے دینی کا مظاہرہ کیا۔ اور پانچواں امام کہہ یہ رہا کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو ہماری جانب بلاؤ، زبان سے نہیں بلانا۔ مولا پھر کیسے بولا؟ کہا کہ کردار سے بلانا، تمہارا کردار ایسا ہو کہ جہاں بیٹھو لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہو۔ یہ تو باقاعدہ چھٹے امام نے مزید وضاحت کی کہ جہاں بھی جاؤ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ یہ اتنے اچھے کردار والے لوگ کہاں سے آئے؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، پانچویں باب کی حدیث یا فرمان کو بیٹے نے اور آگے بڑھائے، ہمارے لیے زینت بننا، بدنامی نہ بننا، ایسا ہونا کہ تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں یہ کس کے ماننے والے، پتا چلا چھٹے امام کے، تو لوگ ہاتھ اٹھا کے کہیں رحم اللہ علی جعفر ابن محمد، اللہ کی رحمت جعفر ابن محمد پر، جس کے ماننے والے اتنے اچھے ہیں، وہ خود امام کتنا اچھا ہوگا۔ دونوں بہت مشہور حدیثیں ہیں، لیکن بات یہ چل رہی تھی کہ اس وقت ہماری قوم میں بہت سارے پرابلمز کی بنیاد یہ ہے کہ ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ ہر وقت ہر جگہ زبان کا استعمال۔ اچھا، اب یہ زبان تو اس لیے کہ یہ کمیونیکیشن کا ٹول ہے، آج کل یہی کام واٹس ایپ اور یہی کام فیس بک، یہی کام پہلے وہ ماؤس وغیرہ کے لیے ہاتھ اور انگلیاں، اب زبان سے کمانڈ، اور اس کے بعد اب دماغ سے آپ کمپیوٹر کو چلائیں، یہ ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ اشارہ اس لیے کر دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی کنویں کا مینڈک آ کے ہم کو کچھ باتیں بتا کے جا رہا ہے، جانتا ہوں بہت ساری باتیں، لیکن یہ سب کی فضول باتوں کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ یہ ہے۔ اس حالات میں نہ صرف یہ کہ یہ بتانا ضروری تھا کہ ہر جگہ پہ زبان نہیں ہے، بلکہ جو ویسے ہی میرا موضوع تھا، کل کے سوال کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی میرا موضوع تھا، وہ اسٹارٹ ہی یہاں سے ہو رہا۔ وہ کیا موضوع تھا؟ وہ یہ کہ اللہ کے رسول، اب یہ ربط تو دیکھیے سیکوینس، آپ یہ نہ کہیں کہ سیکوینس نہیں، اللہ کے رسول نے جو حکم ہمیں دیا پہلے خود عمل کیا، اور یہی بعد میں تربیت اولاد کے لیے ہم سے ڈیمانڈ کی، اور پھر بعد میں تبلیغ کے لیے ہم سے بھی یہی تقاضا کیا
کہ پہلے خود عمل کرو اپنے کردار سے، پھر لوگوں کو بلاؤ دین کی جانب. تو اب پیغمبر نے ہمیں نماز کا حکم دیا، پہلے خود نمازیں پڑھی. روزوں کا حکم دیا، پہلے خود روزے رکھے. حج کا حکم دیا. لیکن اسلام سے پہلے سے اللہ کے رسول حج کرتے آ رہے ہیں. خیر، تو اب ایک ایک واجب کی فہرست بتا کے بیان کرنے کا فائدہ نہیں. یہ تو واجبات کی بات کر رہا ہوں، حرام کا تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو عصمت مطلقہ یہ تو نہیں کہوں گا کہ شراب سے ہمیں روکا تو پہلے خود رکے، یا یہ کہ جھوٹ سے روکا تو پہلے خود رکے. یہ خود یہ کہنا مجھے توہین رسالت رکھتا. تو اب ہر حکم ہم سے کہا زیارت جو پیغمبر نے کہا، یعنی جو قرآن کی آیت ہے. نماز اللہ نے واجب کی تھرو پیغمبر کہا. یہ جو آیت، اچھا شروع میں لوگ بہت کم تھے، پتہ نہیں کہاں سے ایک ساتھ آ گئے، کوئی کوچ ووچ آئی ہے یا کوئی پلین ایک ساتھ اترا، مجھے نہیں معلوم، ایک ساتھ اتنے لوگ آ گئے. میں نے شروع میں یہ بتا دیا تھا کہ زیارت کی آیت آج میرا سرنامہ نہیں، 3 مجلسوں میں آئے گی، اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں آج نہیں، آج صرف اس جملے کے لیے کہ زیارت کا حکم ہمیں دیا، مگر جو خود پیغمبر کی ساری زندگی کا طریقہ، جو سورہ یونس میں اپنی رسالت کی ایک دلیل بنایا، جو ہم سے اور آپ سے کہا گیا کہ پہلے خود عمل کرو پھر اپنے بچوں کی تربیت کرو، پہلے خود عمل کرو پھر عام لوگوں کو ہمارا پیغام دو. تو خود پیغمبر نے کون سی زیارت کی؟ زیارت کا حکم ہمیں دیا، پیغمبر کی زیارت. اچھا زیارت کہتے ہی اس کو یعنی اسلامی ٹرمینالوجی میں کہ آدمی اپنے سے بڑے کے پاس جائے. عربی میں تو ہر وزٹ کو زیارت کہتے ہیں. یہ سب عرب دنیا سے آئے ہوئے ہیں. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں مجمع میں، کینیڈا میں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بار بار کہنا پڑتا ہے. یا وہ لوگ ہیں جو ریفیوجی بن کے آئے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کے تھرو یہاں امیگریشن لے کے آئے ہوتے ہیں. اکا دکا 2 4 5% کو چھوڑ کر مجمع یہی 2 قسمیں. تو مڈل ایسٹ والوں کو پتا ہے کہ زیارت کا لفظ آج کی عربی میں بھی ایک نارمل وزٹ، لیکن اسلامی زبان میں زیارت نارمل وزٹ کو نہیں کہتے. وہ کہا جاتا ہے کہ بڑے کے گھر جاؤ. پیغمبر نے کہا زیارت، تو پیغمبر کس کے پاس جا کے زیارت کریں؟ نماز تو ٹھیک ہے، روزہ تو ٹھیک ہے، حج تو سمجھ میں آ رہا. تو پیغمبر نے بھی ایک زیارت کی، اور پیغمبر کی زیارت کو میں زیارت کے انسٹیٹیوشن کی اوپننگ کہتا ہوں. وہاں سے زیارتیں شروع ہوئی. پیغمبر نے بھی ایک زیارت کی، اور وہ ہے عرش الہی کی، یعنی خود اللہ کی زیارت. اسی کو معراج کہتے ہیں ہماری زبان میں. جو معراج ہے نا، یہ اللہ کا رسول زیارت کے لیے جا رہا. یہ جملہ مجھے کل کہنا تھا، کل بات پھیل گئی کہ وہ جو ہمارے مومنین کل سب تیار بیٹھے تھے کہ کربلا آقا حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں، تو اللہ کا رسول نہ صرف یہ کہ معراج کی زیارت کو جا رہا، بلکہ وہ فارمولہ بھی بتا کے جا رہا جو ان کربلا کے زائرین کے لیے بھی بالکل ٹھیک اتر رہا. اور وہ یہ ہے کہ زیارت کے لیے جا رہا ہے، نیت پیغمبر کی ہے، انتظامات سارے وہاں سے ہوئے ہیں. کربلا کی زیارت کرنے والا نیت آپ کو کرنا ہے، باقی سارے انتظامات کا آقا اور مولا کرتا چلا جائے گا. پوچھے زیارت کرنے والوں سے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ کوئی ان کے پاس وسائل تھے بھی نہیں اور اچانک سارے راستے بنتے چلے گئے. واقعات پڑھنے کی اس وقت ضرورت بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے. تو اللہ کا رسول سواری وہاں سے آئی، جبرائیل وہاں سے آئے، لے جانے والے زیارت پہ گئے. جب اس زیارت پر پیغمبر گئے تو اب یہ ایک عجیب زیارت. اب یہاں پہ میرا اپنا آج کا جو موضوع ہے پورا نہیں آ سکے گا، لیکن پھر بھی موضوع کو روکتے ہوئے اس زیارت کے حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ انداز میں میرے مرحوم استاد، بہت زیادہ میں نے ڈائریکٹ اس سے استفادہ نہیں کیا ہے، خطیب علی محمد مولانا اظہر حسن زیدی پنجاب میں رہتے تھے. اور پنجاب کے لوگ ہمیشہ ایک سوال پوچھتے، پیچھے کہاں سے تھے؟ پیچھے مظفر نگر سے تھے. الحمدللہ ان کی بہت ساری تقاریر آڈیو اور ویڈیو مل گئی ہیں، اور اب فیس بک پہ ان کا پیج بھی ہے. اور ورنہ تو نایاب تھی. جب ان کا انتقال ہوا اس وقت تک یہ سارے وسائل نہیں تھے. وہ اپنے انداز، اب ان کا انداز تو کون لے کر آئے، لیکن بہت جلدی زیارت
زیارت کے حوالے سے پیغمبر کی زیارت، ہماری زیارت، اور اس کے حوالے سے پھر الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان کی آیت پہ بات آگے بڑھے۔ اب وہ اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ میں رہنے والا ہوں انڈیا پاکستان کا، اور انڈیا پاکستان میں ہر جگہ کے نام کے ساتھ لفظ شریف بڑھا دیا جاتا۔ آج تو خیر شریف کوئی اور کچھ اور ہی ذہن میں آتا ہے پاکستان کے لوگوں، اجمیر شریف، پاک پتن شریف، ملتان شریف، جہاں پہ دو چار اینٹیں کھڑی کی، ایک جھنڈا لگایا، ایک گنبد بنایا، بن گئی وہ جگہ شریف۔ اکثر جگہ تو گھوڑے دفن ہیں۔ خیر تو وہ یہ شریف، وہ شریف، وہ شریف، شہروں کے نام۔ انڈیا میں تو مجھے ایک اجمیر شریف اور ایک کلیر شریف دو ہی یاد ہیں، پاکستان میں بہت سارے۔ کہا میں تو گھبرا گیا ان شریفوں سے، خدا میری جان چھڑوا ان شریفوں سے۔ چنانچہ میں بیٹھا ٹرین میں اور کہا آخری اسٹیشن تک پہنچاؤ مجھے، ان سے میری جان چھوٹی۔ آخری اسٹیشن کراچی ہوتا تھا۔ اب انڈیا کے لوگ تو میری بات نہیں سمجھ پائیں گے، تو یہ ختم بات۔ اب وہاں اترتے ہی وہ آخری اسٹیشن سٹی اسٹیشن، سامنے ہی تو پورٹ ہے، جہاز کھڑا تھا، جہاز میں بیٹھ گئے۔ بہت پرانا زمانہ بھی نہیں ہے لیکن ہے پرانا، ایئر ٹریول نہیں ہے۔ لوگ جاتے ہی پانی کے جہاز سے تھے، بسرا پہنچا، بسرا پہنچتے ٹرین نظر آئی، بیٹھ گیا، کہ چلو۔ وہ جا کے رکی، میں نے کہا الحمدللہ ملک بدلا۔ ہمارے یہاں ایک چیز مشہور تھی یو پی میں نے یو پی دیکھا بھی نہیں، لیکن پیچھے میرا تعلق یو پی سے ہے، اس سے پہلے کہ آپ میں سے کوئی سوال کرے۔ تو ہمارے یہاں ایک بات مشہور تھی کہ سمندر اگر پار کر لو نا تو جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ سمندر پار کر لیا، میں نے کہا شریفوں سے جان چھوڑ دی۔ جیسے ہی اترا بصرہ میں، ٹرین کھڑی ہے، بیٹھا، ٹرین رکی، میں نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا کون سی جگہ، کہ بغداد شریف۔ اتنے شریفوں سے بھاگ کے آیا، یہاں بھی مجھے شریف مل گئے۔ ٹیکسی لی اور کہا کہ کسی اچھی جگہ لے چلو، وہ لے کے چلا۔ چلتے چلتے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ایک سنہری گنبد نظر آئی، شاندار روضہ نظر آئے۔ شہر دیکھتے ہی دل پہ ہیبت طاری ہوئی۔ میں نے ٹیکسی والے سے کہا کون سی جگہ؟ اس نے کہا نجف۔ تو میری جو بچپنے کی عادت ہے، میں نے کہا نجف شریف؟ اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، نہیں، شریفوں کی حد ختم ہو گئی، یہ اشرف ہے، نجف اشرف۔ وہ شریف وہاں رہ گئے، یہ شریف نہیں ہے، یہ اشرف ہے، نجف اشرف۔ 3 دن وہاں رہا، خوب زیارت کی، خوب مزہ آیا، خوب مزہ آیا۔ آقا حسین کے شہر جائیے، خود بخود آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ مولا علی کے گھر میں جائیے شہر میں، خود بخود ایک جلال ہے، شہنشاہی نظر آتا ہے، شہنشاہی برے معنوں میں نہیں۔ 3 دن خوب زیارت۔ اس کے بعد پھر ٹیکسی پکڑ اور کہا کسی اور جگہ لے چل، وہ لے چل۔ اب جو آگے بڑھا، ایک اور شہر نظر آیا جہاں پہ ایک بھی نہیں 2 سنہرے گنبد چمک رہے ہیں، 2 بڑے شاندار روضے۔ کاش مولانا کے منہ سے ڈائریکٹ آپ یہ سنتے تو اتنا لطف و مزہ آتا۔ تو خیر اب جو دیکھا، میں نے پوچھا ٹیکسی والے سے کون سی جگہ؟ اس نے کہا کربلا۔ ابھی میں نیا لفظ سیکھ کے آیا تھا، تو میں نے کہا اچھا کربلا اشرف؟ کہا کہ نہیں، اشرف بھی وہاں رہ گیا، یہ محلہ کربلا ہے، محلہ، یہ محلہ ہے۔ کائنات میں 2 ہی محلہ ہے، ایک عرش پر ہے، ایک فرش پر ہے۔ نانا معراج میں عرش پر گیا تو عرش کو محلہ بنا گیا، نواسا اس زمین پہ آیا تو کربلا کو کربلا محلہ بنا گیا۔ وہ عرش محلہ، درود بھیج محمد جی، وہ عرش محلہ، یہ کربلا محلہ۔ زائرین کربلا کی زیارت کو جا رہے ہیں، اور پہلی زیارت اللہ کے رسول نے جو کی وہ عرش محلہ کی پہلی زیارت، جہاں سے اسلام میں زیارت کا حکم ایک طرح سے آ رہا۔ ایک بات ضمناً بتا دوں کیونکہ وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ معراج سے آنے کے بعد پھر دنیا میں پیغمبر نے پہلی زیارت کون سی کی؟ حضرت خدیجہ کی قبر کی۔ اب یہ بات تھوڑی سی تاریخ اس میں بہت دلچسپ ہے، کل آئے گی، لیکن حضرت خدیجہ سے پہلے معراج، عرش پہ گئے، قدم پہنچے۔ باقی باتیں تو اس وقت نہیں بتا سکتا کیونکہ ٹائم بہت گزر گیا ہے۔ بہرحال وہ ایک بالکل الگ دنیا، ہماری اس دنیا کے الٹ۔ یہ سائنس میں یہ تھیوری آج کل بہت پاپولر ہے، ایک اینٹائی یا اینٹی ورلڈ ہے، جہاں پہ یہاں کا سب کچھ الٹ ہوتا ہے۔ لیکن وہ الٹ کی بات زیادہ نہیں کرتا ہوں،
کیونکہ میں خود الٹے ملک سے آیا ہوں. آپ کے یہاں سردی ہے، میرے یہاں گرمی. آپ کے یہاں رات ہے، میرے یہاں دن ہے. یہ اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں. پیغمبر رات کو یہاں سے چلے، وہاں پہنچے تو دن تھا، وہاں پہنچے تو دن کا وقت تھا. تو پہلی نماز جو رسول نے وہاں پڑھی ظہر کی پڑھی. یا تو رات کا وقت ہے، ابھی فجر کا وقت قریب آ رہا ہے. فجر کا وقت آیا نہیں ہے، رات ہے. چنانچہ مجتہدین کی کتاب میں جہاں نمازوں کا بیان آپ کو ملے گا، ظہر سے شروع ہوگا، فجر پہ ختم ہوگا. قضا نماز پڑھنے کے طریقے میں بھی ہائیلی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ظہر سے شروع کرو اور فجر پہ ختم کرو. تو بات سے بات تو نکلتی جائے گی، تو بات بڑھتی جائے گی. بالکل الٹا مسئلہ تھا. اس عرش معلیٰ پر جب پیغمبر گئے تو پیغمبر کا وہاں سے آگے بڑھنا، جہاں جبرائیل رک گئے تھے، بچہ جانتا ہے کہ وہ کیا واقعہ. سدرۃ المنتہا، سدرہ کھجور کا بیری کا درخت، منتہا آخری، جس کے آگے اور کچھ نہیں. جو ہے وہ آج تک کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا بجز رسول خدا کے. تو وہ آخری بیری کا درخت، اس کے آگے کی اطلاع کسی کے پاس نہیں. لیکن جب پیغمبر وہاں سے آگے بڑھے تو پیغمبر کا یہ آگے بڑھنا نماز کو بناتا گیا. بناتا، لفظ بناتا پہ غور کیجئے گا. پیغمبر نے نماز ایسا نہیں کہ وہاں جاتے ہی نماز پڑھی، نماز بن رہی ہے. جتنے نماز کے واجبات ہیں ایک ایک کر کے پیغمبر قدم بڑھاتے جا رہے ہیں، نماز بنتی جا رہی ہے. جیسے ہی نماز مکمل ہوئی پیغمبر دنیا میں آ گئے. پیغمبر دنیا میں جب معراج کا سفر مکمل کر کے آئے، دو تین باتیں بیچ میں نے چھوڑ دی، وہ کل آ جائیں گی. جب پیغمبر یہ معراج کا سفر مکمل کر کے آئے تو دو خاص تحفے لے کر آئے. یہ بہت اہم سفر، میں نے اس کو کربلا معلیٰ سے ربط دیا، اسی لیے کل میں نے زیارت کے حوالے سے بات کی تھی. دو بہت خاص تحفے لے کر آئے. قرآن کریم، اچھا پیغمبر تو زیارت کے لیے گئے، لیکن قرآن نے پیغمبر کی زیارت کا مقصد کیا بتایا کہ اللہ نے انہیں کیوں بلایا. اب یہی جملہ ہمارے لیے بھی کہ ہم جاتے ہیں آقا حسین کی زیارت کے لیے، آقا ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ آقا ہی تو ہمیں بلاتے ہیں نا. ویسے تو مومن جائے گا زیارت پر، لیکن زائرین سے پوچھی، جب وہ زیارت پہ جاتے ہیں تو ساری حدیثیں انہیں سنائی جاتی. چھٹے امام نے یہ فرمایا زیارت کے لیے، نویں نے یہ فرمایا، 10ویں نے یہ فرمایا. تو یہ بلایا جا رہا نا کہ دیکھو اس تاریخ کو، تاریخوں کے سمیت 40 میں آؤ گے تو یہ ملے گا، عرفہ میں آؤ گے تو یہ فضیلت ہے، عاشورہ میں جاؤ گے تو یہ بلایا جا رہا ہے. تو اب دو چیزیں، ہم جا رہے ہیں وہاں سے بلاوا آ رہا ہے، ہم جا رہے ہیں زیارت کے لیے، وہاں سے بلاوا کیوں آ رہا ہے، کس مقصد کے لیے؟ وہ مقصد ہوگا. تو ابھی تو پہلے پیغمبر کی زیارت کو سمجھ لیجیے. پیغمبر گئے زیارت کے لیے، وہاں تک پہنچے کہ قرآن نے ایک ایسا لفظ رکھ دیا جو بعض مسلمان فرقوں کو اتنا گمراہ کر گئے کہ اگر وہ فرقے اس کی مزید تفصیل میں چلے جائیں تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. کیا گمراہ کر گیا؟ قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. رسول اللہ کے اتنا قریب آ گئے، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. وہ اللہ کے فزیکل وجود کو ماننے لگے بعض مسلمان کہ اللہ کا ایک فزیکل وجود ہے، تبھی تو فزیکل کوئی چیز ہو تو ڈسٹنس ناپا جاتا. اور واقعاً اگر اس عقیدے کو ایز اٹ از لے لیا جائے تو یاد رکھیے گا کہ اسلام سے خارج کرنے والی چیزوں میں یہ بھی شامل ہے. مجسمہ اس فرقے کو کہتے ہیں جو اللہ کا 3D ڈائمینشن وجود مانے، 3D وجود مانے. ڈی کا مطلب ہی ڈائمینشن ہے. خیر، تو خلاصہ یہ، میں ڈرتا ہوں ان شکاریوں سے جو مجلس کے اندر مجلس نہیں سنتے، لفظ پکڑا کرتے ہیں. اس کل ایک صاحب نے مجھے پکڑ لیا تو میں بہرحال بہت زیادہ ڈرتا ہوں. تو خلاصہ کہ اللہ کا رسول اتنا قریب گیا کہ قرآن نے کہا دو کمانے یا اس سے او ادنا، ادنا اس سے بھی. صرف آپ کی معلومات کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، نہیں کہیں کنفیوژن کریٹ نہ ہو جائے. اردو زبان میں سب سے بہترین ترجمہ قرآن حافظ فرمان علی صاحب علی اللہ مقامہ کا مانا جاتا، اور ہے بھی. انہوں نے اسی مسئلے سے بچنے کے لیے یہاں پہ لکھا کہ یہ مراد جبرائیل. دیکھ لیجیے گا بریکٹ میں، علمہ شدید القویٰ، وہی آیت اس سے پہلے
کہ طاقتور ذات نے رسول کو علم دیا، لکھا جبرائیل۔ دیکھیے آپ بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے، لیکن جا کے دیکھ لیجئے گا، سورہ نجم کی آیت ہے، سورہ نمبر 54، پہلا ہی پیج۔ اب اتنے قریب پہنچ گئے اللہ سے، تو کیوں آخر؟ سوال میرا پھر دوہرا دوں، رسول کا زیارت کے لیے اللہ نے کیوں بلایا؟ اللہ کا مقصد کیا؟ اور ذہن میں رکھیے کہ جب ہمیں آقا حسین بلاتے ہیں تو آقا حسین ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ آقا حسین کا مقصد کیا؟ یہ چہلو جابر ابن عبداللہ انصاری کی زیارت کے حوالے سے پیغام ملے گا، ابھی تو پیغمبر کی زیارت تو قرآن نے ہی بتا دی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندوں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد الحرام سے وہاں لے کے گئی، مسجد اقصی، یہ شام والی نہیں، 7ویں آسمان والی۔ اقصی کے لفظی معنی بالکل آخری مسجد، جس کے بعد پھر کائنات میں اور کوئی، بلکہ یہ کہہ دو ٹائم اور اسپیس ہی ختم ہو جاتا۔ آئنسٹائن کی تھیوری ثابت کر کے باقی تمام فزکس کے ماہرین کی تھیوری غلط، وہاں ٹائم اسپیس دونوں ختم، تو وہ آخری مسجد ہے اقصی، وہاں تک۔ اور کیوں لے کے گئے؟ لنوریہ، قرآن کہہ رہا ہم اس کو دکھانا چاہتے ہیں من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور اب مولا کا خطبہ، اب معتبر خطبہ، اب مستند خطبہ، نحن آیات الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہم ہیں، انا آیت اللہ الکبریٰ، ہم اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہم اسے اپنی نشانی دکھانا چاہتے ہیں، مولا کہہ رہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہم ہیں۔ سفر معراج کا ایک ہی مقصد ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور وہ ہے علی کی ولایت کا اعلان۔ سفر معراج خاص ولایت علی کے لیے ہے، لنوریہ من آیاتنا، یہ مقصد ہے۔ اور پھر اچھا بہت چھوٹی سی بات، کیونکہ ہمارے یہاں ایسے گروہ پیدا ہو گئے، لیکن یہاں پہ نہیں ہوں گے، دبے الفاظ میں۔ جب میں نے آج سے 40 سال پہلے امام زمانہ کا ذکر شروع کیا تو ایک اعتراض یہ ہوا۔ کیا اعتراض ہوا ہوگا ذرا سوچیں۔ ایک اعتراض یہ ہوا کہ مولا علی کا ذکر روکنے کی دنیا والوں نے ساری کوششیں کر لی، ٹھیک کہا انہوں نے، فتوے ٹھیک کہا، ممبر استعمال ہوا علی کے خلاف ٹھیک کہا، بہت سارے جھوٹے لوگ لا کے کھڑے کر دیے گئے، نہیں چلی ان کی دکانداری، ٹھیک ہوا۔ کہا کہ اب وہابیت نے اللہ کو علی کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، یہ بھی انہوں نے ٹھیک کہا۔ مجھے اتنا اللہ کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں نہیں کرتے، علی کے بغض و عداوت میں کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک کہا۔ میرے اوپر اعتراض یہ ہوا کہ اور کچھ تو ان کو نہ ملا، تو علی کی شان کو کم کرنے کے لیے امام زمانہ کو لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا، یہ کہا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے نا، جو اتنا لمبا جملہ میں نے کہا، اسے شارٹ کر کے کیا کہا جائے گا؟ مقصر۔ امام زمانہ کا ذکر کرنا مقصر کی پہلی پہچان ہے، کیونکہ امام کا ذکر کرے گا تو علی کا ذکر کم ہوگا۔ اب کیسے کیسے امتحان سے ہم لوگ گزر چکے ہیں وہ چھوڑ دیجئے۔ اس وقت تو آپ کا امتحان مجھے یاد آ رہا ہے کہ کل صبح جاب پہ جانا ہے، بچوں کو اسکول جانا ہے، وقت بہت گزر رہا ہے، تو ایک مختصر بات، جہاں جہاں ولایت علی کا آفیشل اعلان ہوا وہاں امام زمانہ کے ذکر ساتھ میں آیا، کیونکہ ولایت علی اسلام میں اپنی جگہ ایک الگ چیز نہیں ہے، وہ ایک تسلسل ہے امامت کا، جس وجہ سے علی کی ولایت ہے اسی کا نام امامت ہے، کہ اسلام کو ایک محافظ ہر دور میں چاہیے، پہلا محافظ علی ہے آج کے دور میں، زمانے کا امام، تو وہ ایک ہی عقیدہ، ایک ہی سلسلہ۔ جو علامہ اقبال نے آغا عبدالکریم زنجانی جیسے عظیم عالم سے ایک جملہ کہا، مرجع لیول کا ایک ہی انسان تو انڈیا اور پاکستان میں وزٹ پہ آئے تھے، آغا عبدالکریم زنجانی، بہت بڑی شخصیت، حالات بتانے لگوں گا تو آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، 12 مرجع لیول کی، اور یہ بات ہے 30s کی۔ ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال، سر محمد اقبال، سر پکڑے ہوئے پریشان جو نظر آتے ہیں، وہ اقبال جو ابھی آپ کہیے، تو ان کی ان سے ملاقات ہوئی۔ اقبال کی خاص فیلڈ تھی فلسفی، PhD اسی میں کیا تھا، اور یہ آغا عبدالکریم زنجانی
مرجعیت کے ساتھ ملاقات ہوئی. واقعات بہت زیادہ ہیں، میں تو صرف ٹو دا پوائنٹ. ڈاکٹر اقبال نے فلسفہ کیے ہوئے کہا کہ یہ 12ویں امام کا جو عقیدہ آپ لوگوں کا یہ سمجھ میں نہیں آتا، اتنی لمبی عمر اور وہ جو باقی یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو ان کا جواب یہ تھا، میں نہ جواب کو سمجھا رہا ہوں نہ اقبال کا ریئیکشن بتا رہا ہوں، خیر مان تو لیا بعد میں، صرف ایک جملہ کہ جو بات میں کہہ رہا تھا اس سے ہٹے بغیر، اسی کی وضاحت کے لیے، ہٹنا کیا اسی کی وضاحت. انہوں نے کہا آپ 11 کو مان لیں، 12ویں کا ہم آپ سے مطالبہ ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو 11 کو مان لے گا تو اس بیسک عقیدے کو مان لے گا کہ ہر دور میں ایک محافظ اسلام ضروری. جب 11 کو ماننا ہے تو 12واں خود بخود ماننا پڑے گا. تو اس لیے جہاں جہاں آفیشل ولایت علی کا اعلان ہوا، پہلی بار کب ہوا آفیشل اعلان؟ معراج. اس سے پہلے اشارے ملے انت وسیع انت وزیری سب کچھ، لیکن آفیشل معراج. اور آخری بار کب ہوا؟ غدیر خم کے میدان میں. غدیر کے میدان میں یہ آخری بار آفیشل اعلان، پہلی بار معراج. ٹھیک ہے، اب معراج جب ولایت علی کا اعلان ہوا تو ساتھ میں ایک آیت بھی نازل کی گئی، اور وہ آیت لوگوں کو بہت کم معلوم ہے کہ وہ معراج کی ہے، لیکن اتنا ہر ایک کو معلوم ہے جب زمانے کا امام آئے گا تو جبرائیل ساری دنیا میں ایک آواز دیں گے کہ امام آ گئے، مگر ہمارے اور آپ کی طرح سے یہ اعلان کرنے سے پہلے جبرائیل تلاوت قرآن کریں گے. اور کیا تلاوت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. باطل کو مٹنا یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ معراج کی رات نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ عرش مولا پہ نازل ہوئی. یہ امام زمانہ کی آیت ہے. ولایت علی لنور من آیاتنا، ہم علی کی ولایت دکھانے اپنے حبیب کو لے کے بلا رہے ہیں. اور وہیں پر امام زمانہ کا تذکرہ ہوا. غدیر خم کا خطبہ پڑھ لیجیے، غدیر خم کا خطبہ، علی کی ولایت، امام زمانہ کا تذکرہ اس کے اندر ہے. خیر یہ بات اس لیے ضمناً آ گئی کہ امام زمانہ کا عقیدہ ولایت علی کے عقیدے کو مکمل کرنے والا ہے. باقی باتیں بعد میں، صرف ایک جملہ جو معراج کے لیے آج کہہ رہا ہوں، اور اس پر یہ بیان مکمل کر کے اس کو زیارت سے ملانا. اور بہت جلدی 920 ہونے والے وہ اس طرح ملانا کہ معراج کا سفر ایک چیز کو مکمل کر رہا ہے اور دوسری چیز کو شروع کر رہا ہے. ایک ہی سفر، جرنی ٹو ہیون. یہ بچوں سے سنا ہے، مجھے نہیں آتی انگلش. اسینڈنگ ٹو اسکائز، جو بھی لفظ ہو. معراج دو بڑے مقصد ہیں معراج کے، لیکن یہ دونوں الگ نہیں ہیں، دونوں ملے ہوئے. معراج نے اصول دین کو مکمل کیا ہے، فروع دین کو اسٹارٹ کیا. ایک سفر اور ایک طرح کا اعلان. دیکھیں معراج پہ جانے سے پہلے توحید کا اعلان مکے میں آ چکا تھا، سارا جھگڑا اس بات پہ تھا. قیامت کا عقیدہ بالکل شروع میں توحید کے ساتھ آیا. رسالت تو تھی، پیغمبر اپنی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں توحید کے ساتھ. عدل کی بات تو آ گئی تھی. تو اصول دین میں چاروں معراج سے پہلے آ چکے تھے. معراج میں امامت کا عقیدہ رسول کو دیا گیا، یعنی رسول کو معلوم ہے لیکن حکم ملا کے اب پہنچانا، یعنی معراج اصول دین اور عقائد کو مکمل کرنے والا سفر. اور جب پیغمبر واپس آئے کیا تحفہ لے کر آئے معراج سے؟ نمازیں معراج میں واجب ہوئی ہیں. نماز تحفہ معراج ہے، نماز کی سالگرہ معراج ہے. معراج اس وقت تک فروع دین میں کتنے آئے تھے؟ نماز کا حکم تو چلے، ابھی شروع ہوا. روزہ مدینے میں آئے، زکوٰۃ مدینے میں آئے، خمس مدینے میں آئے، جہاد مدینے میں آیا، حج مدینے میں آیا، امر بالمعروف مدینہ، نہی عن المنکر مدینہ، تولا اور تبرہ کا پریکٹیکل ایسپیکٹ مدینہ. پورے فروع دین بعد میں آئے. سب سے پہلا نماز ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی، اور جو آرڈر بن رہا ہے سیکوینس ہسٹوریکل، اور یہ معراج میں ملا. تو معراج پیغمبر کے سفر کا نام ہے جو اللہ کا رسول زیارت کے لیے جا رہا ہے. یہ سفر اصول دین کو مکمل کر رہا ہے، فروع دین کو شروع کر رہا ہے. معراج کا سفر عقیدے کی تکمیل ہے اور مومن کے کردار و تقوی کی ابتدا ہے. یہاں سے ابتدا ہے. اور جو اصل جملہ مجھے کل کہنا تھا، لیکن جن ظاہرین کے سامنے کہنا تھا، وہ بیچارے پہلے ہی اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں جو کل آئے تھے.
کہ ان کے سامنے تو ٹائم ہی ویسٹ ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ پیغمبر کی زیارت، آسمان معراج پر گئے، پیغمبر کی زیارت ہے، علی کی ولایت کا اعلان آیا اور نماز کا حکم آیا، یعنی نماز ولایت علی کا اہم ترین جز ہے، پیغمبر کی زیارت بھی ولایت پلس نماز۔ ہم اور آپ جو کربلا جاتے ہیں ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جاؤ کربلا حسین کی زیارت کرو، یہ تمہارا ولایت کا عقیدہ، لیکن فوراً نماز پڑھو۔ کبھی بھی زائر نماز قضا نہیں کر سکتا، بلکہ عام دنوں میں زائر 5 نمازیں پڑھتا ہے، زیارت پہ جائے گا تو جب بھی زری کی زیارت کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہے گا، 2 رکعت نماز زیارت کر کے 1 نماز کو بڑھا دے گا۔ زیارت و نماز آیت اللہ سیستانی کی ایک نصیحت جس کا کل اشارہ ہوا، یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے، اس میں بھی یہ پیغام ہر سال آتا ہے کہ بعض زائرین زیارت کرتی ہیں اور نمازیں قضا کرتی ہیں۔ میں زیارت بہت سینسیٹیو ایشو ہے کیونکہ وقت کم ہے، میں ویسے گھبراتا نہیں ہوں اعتراضات سے، مخالفت سے، لیکن وقت کم ہے تو کہیں کوئی غلط لفظ استعمال نہ کر دوں، اس لیے مثال اس سے ملتی جلتی دے رہا ہوں۔ ایک فقہی مسئلہ ہمارے یہاں ہے اور بہت دلچسپ بحث ہے، یہ کل سنیے گا، اس کا دلچسپی کا پہلو، آج سن لیجئے جو اس کا خشک پہلو ہے۔ خیر میرے لیے تو یہ بھی بہت دلچسپ، اگر کوئی آدمی حج پر جا رہا، حج لیکن میں نے زیارت کا نام ابھی نہیں لیا، وہ کر لوں گا، اور اسی پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے، لیکن آج وقت کی کمی کی وجہ حج پہ جا رہا اور کسی وجہ سے اسے پتا، فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں، آلموسٹ تمام کرنٹ مراجع کا فتویٰ، اور اسے پتا ہے کسی وجہ سے کہ اس سفر میں مجھ سے نماز ضرور قضا ہوگی، کہ آگے کچھ ایسے سرکمسٹانسز بنیں گے کہ نماز مجھے چھوڑنا پڑے گی، اور حج پر جا رہا، تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ حج پر جانا جائز نہیں رہتا، حج ساقط لِأَحْمِيَّتِهَا، ہاں ہے، ہاں عربی جاننے والے بیٹھے، کیونکہ نماز کی اہمیت حج سے زیادہ۔ آپ پوچھ لیجئے کسی عام مومن سے، 2 رکعت نماز اور حج، تمہارا اپنا کیا خیال ہے، اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ کہتے نماز نعوذ باللہ، جو جملہ میں نے سنا نقل کفر، نماز بیچتی کیا ہے، یہ جملہ سننے کو ملے گا بعض بدتمیز مومنین سے، اور جو آج کل بہت بڑھ گئے ہیں فیس بک اور واٹس ایپ کی وجہ سے، بدتمیزی ہماری قوم میں بڑھتی جا رہی ہے، چاہے اندازہ نہ ہو، اور ایک نماز خالی قضا ہوگی، پوری نہیں کہ معلوم آپ 2 ویک کے لیے جا رہے ہیں تو 2 ویک کی نماز چھوٹ جائے گی، نہیں، کوئی ایک نماز پر حج واجب نہیں، جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ نماز کی اہمیت حج سے زیادہ۔ اور جو جملہ آج دبے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وقت کی کمی کی وجہ سے، لوگوں سے ڈر کے نہیں، انتظامیہ سے نہیں، وقت کی، وہی ہے کہ یہی فقہی مسئلہ زیارت کے لیے بھی، تو کربلا کی زیارت ہو یا اللہ کے گھر کی زیارت ہو یا خود اللہ کی زیارت ہو، سفر معراج، یہ نماز سے الگ نہیں، بہت اہم عبادت ہے۔ ہم میں جو نمازی بھی ہیں وہ 2 رکعت نماز جس طرح پڑھتے ہیں، کیا اسی طرح پڑھتے ہیں کہ یہ لگے کہ یہ حج سے زیادہ اہم عبادت کر رہے ہیں؟ آئیے آپ مجھ سے پوچھیے، میں اس موقع پہ تو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فی الحال شیعہ دنیا میں، انڈیا اور پاکستان بیک گراؤنڈ رکھنے والوں میں، حج اور حاجیوں کا جتنا ایکسپیرینس مجھے، میں باقی اور کسی چیز کے بارے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، وہ شاید 2 یا 3 آدمیوں کا ہوگا، ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے مجھ سے زیادہ حج کی ہے، لیکن حاجیوں کا تجربہ کہ میں نے کوئی حج بھی اکیلا نہیں کیا ہے، 100 200 500 800 تک کے حاجی میرے ساتھ ہوتے، دیکھا ہے میں نے، ایک سنگل کیس مجھے نہیں ملا جہاں پہ وہ یہ 2 رکعت نماز جو یہاں پڑھ رہا ہے گھر میں، وہ یہ سمجھے کہ میں حج سے زیادہ اہم عبادت انجام دے رہا ہوں۔ حج جا کر ایک ماحول ہی بدل جاتا ہے، جذبہ ہی نیا پیدا ہوتا ہے، ایک ایٹماسفیئر ہی چینج ہو جاتا، مگر میں حج کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں، بیچارے اتنی مشکل سے تو کچھ لوگ حج پر آئے ہیں، ان کو میں نہیں بگا رہا ہوں، لیکن بتا یہ رہا ہوں نماز کتنی اہم ہے۔ تو حج ہو اور نماز، زیارت ہو اور نماز، عزاداری ہو اور نماز، یہ الگ ہو ہی نہیں سکتے، یہ بلا وجہ ان چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جاتا۔ چنانچہ مذاہب
کہ چند جملے. آج زیادہ لمبے مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا, ابھی ویکینڈ کی راتوں میں مصائب ذرا تفصیلی ہوں گے. یہی وجہ زیارت اور نماز, کیونکہ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کرنے والوں کو نماز قضا کرتے بھی دیکھا, اور جملہ بھی یہی سنا کہ نماز تو ہم ٹورنٹو میں بھی پڑھ سکتے ہیں, زیارت تو یہاں کے علاوہ کہیں نہیں ہے. یہ المہندی کی انتظامیہ سے میری درخواست ہے کہ مائک کو تو ٹھیک کریں, یہ روزانہ کا مسئلہ ہے. خیر, تو میں اپنے آپ کو کل سے ٹھیک کر لوں گا. اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے, آرگومنٹ سنا. حج میں عام طور پہ ایسا کم ہوتا ہے کیونکہ حج میں تو کچھ چوائس ہی نہیں, وہاں نماز کے علاوہ تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے. خانہ کعبہ میں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ لیکن زیارت میں نے سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. اور پھر جب یہ منزل آگے بڑھتی تو ماتم کے حوالے سے بات آ جاتی. اب آپ اس سے اندازہ کریں, ولایت علی اور نماز, آقا حسین کی زیارت اور نماز, عزاداری اور نماز, اس سے اندازہ کریں کہ جو کائنات کا سب سے بڑا نمازی, علی کا لقب نہیں ہے سید الساجدین, اگرچہ وہ بھی سید الساجدین ہیں. علی کا لقب نہیں ہے زین العابدین, علی سے بہتر عابدوں کی زینت کون. علی کا لقب نہیں ہے سجاد, علی سے زیادہ سجدہ کرنے والا کون ہے. تو پیدا ہوا کعبے میں تو سجدہ کیا, دنیا سے گیا تو سجدہ کرتے ہوئے. لیکن لقب کس کو ملا؟ سجاد, زین العابدین, سید الساجد. اسے یہ لقب ملا جو کائنات کا سب سے بڑا ماتم. ماتمی بھی وہی سب سے بڑا ہے, نمازی بھی وہی سب سے بڑا, کیونکہ دو چیزیں الگ ہو ہی نہیں سکتی. کائنات کا سب سے بڑا نمازی. اور خیر, سجاد تو امام معصوم تھے, جو بھی کریں کم ہے. سجاد کا اپنا جملہ کہ میں نے کربلا سے لے کے زندان شام تک, کربلا سے لے کے زندان شام تک کسی ایک منزل پر کسی ایک بیوی کو اپنی نماز شب تک قضا کرتے نہیں دیکھا. واجب نماز کی بات نہیں ہو رہی, نماز شب. کئی راستے میں, خاص طور پہ کوفے اور شام کے درمیان, کئی ایسی منزلیں آئیں, شہر والوں نے بغاوت کر دی, شہر کے دروازے بند کر دی. ہم نہیں آنے دیں گے ہمارے ساتھ کی فوج کو. رات کو بھی سفر کرنا پڑا, رات کو بھی نماز شب جاری. کس طرح سے؟ محمل نہیں ہے, اماری نہیں ہے, ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے, اور اس حالت میں نماز شب پڑھی جا رہی. نماز شب, یہاں فجر کی نماز مشکل ہو جاتی ہے, یا ظہرین کی نماز جاب کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ونٹر میں بہت مشکل ہو جاتی. اور واجب نماز, اور اس انداز سے یہ نمازیں پڑھی گئی. سجاد اہل بیت کا گھر, ایک سے ایک عبادت دیکھے ہوئے. سجاد نے اپنے بابا کی بھی عبادت دیکھی, یہ میں دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ورنہ تو سب ایک ہی نور کے ٹکڑے. اپنے چچا کی بھی عبادت دیکھی. دادا کا زمانہ بہت کم دیکھا, لیکن دیکھا. وہ حیران ہو گئے ایک نماز کو دیکھ کر. کون سی؟ جو زندان شام میں زینب پڑھ رہی. اور حیران اس لیے ہوئی کہ زینب یہ نماز زمین پر بیٹھ کے پڑھ رہی. نماز شب میں تو ویسے ہی اجازت ہے, ہٹا کٹا صحت مند آدمی بھی نماز شب بیٹھ کے پڑھ سکتا. لیکن سجاد حیران ہو گئے, پھوپھی اماں آپ نے تو شام غریبہ, کل جو میں نے جملے کہے تھے, آگ لگی, 18 لاشیں پڑے, زمین میں زلزلہ ہے, لاشیں بھی اٹھانا پڑ رہے ہیں زینب کو. ان حالات میں بھی پھوپھی اماں آپ نے نمازیں کبھی بیٹھ کر نہیں پڑھی, آج یہ کون سا وقت آ گیا کہ آپ نماز بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں. جواب ملتا ہے, سجاد بیٹا آنے والی غذا اور پانی اتنا کم ہے کہ میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتی ہوں, اور آج کمزوری کی وجہ سے شیر خدا کی اس شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کے بدن میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ کھڑے ہو کے نماز شب پڑھ سکے. شہزادی, جہاں اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلی, تو وہاں ایک اور پیغام بھی ہمیں ملا کہ آپ کے بچے زندان شام میں بھی پیاسے رہے, آپ کا سارا گھرانہ زندان شام میں بھی پیاسا ہے, پانی بھی اتنا کم آ رہا ہے. تو شہزادی, جب یزید نے رہائی کے موقع پر
شب چیلم کے مصائب تفصیلی ہوں گے. ایک جملہ یہاں آج رہائی کے موقع پر آپ کی ہر شرط مانی. سجاد نے کہا میری بھوبی نے 3 شرطیں لگائی، جب تک کہ ہماری شرطیں نہیں مانو گے ہم کو رہائی نہیں چاہیے. 3 شرطیں مانی. تو آپ کی پہلی شرط کیا تھی؟ میں پیاسی ہوں، ہماری پیاس بجھائی جائے. لیکن آپ کو کہنا چاہیے تھا پانی کی پیاسی ہوں، میرے بچے پیاسے ہیں، ہمارے لیے پانی لایا جائے. کہا نہیں پیاسی ہوں، پیاس بجھانا ہے مگر پانی نہیں چاہیے، ایک مکان دے کے دیا جائے جہاں ہم اپنے لٹے گھر کا ماتم کریں. میں پیاسی ہوں لیکن ماتم کی پیاسی ہوں، میں پیاسی ہوں مگر آنسوؤں کی پیاسی ہوں. ہائے پانی کی پیاس میرے بچے برداشت کر لیں گے مگر یا حسین یا عباس یہ پیاس برداشت نہیں کر سکتے. خدا بندہ عقیلہ بنی ہاشم شریکت الحسین زینب کبریٰ کے اس پیغام کا واسطہ ہمیں اس دنیا میں بلکہ قبر میں بلکہ قیامت میں بلکہ جنت میں بھی حسین کا ماتمی اور عزادار بنا کے داخل کرنا اور غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کی ہر غم و پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھنا. خدا بندہ صف ازا پر جو مومنین اور مومنات آج آ گئے ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار اور مستضعف مسلمان چاہے وہ برما میں ہو یا نائجیریا میں، بحرین میں ہو کہ سعودی عرب میں، یمن میں ہو کہ سیریا میں، خدا بندہ ان تمام کی جان مال عزت ناموس اور اولاد کی حفاظت فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.